السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے؟ اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار،
تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشا تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشا کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشا عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشا کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشا رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشا تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشا کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشا عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشا
کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے؟ فراز کی باتیں سن کر ہمشا رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر، سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشا تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے، صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشا کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشا عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے، نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشا کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے؟ فراز کی باتیں سن کر ہمشا رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر، سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے؟ اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار،
تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ
کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے؟ فراز کی باتیں سن کر ہمشا رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے؟ اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشا تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشا کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشا عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشا کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے؟ فراز کی باتیں سن کر ہمشا رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے؟ اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے بوس ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے؟ اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا؟ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار،
تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو کہ فیصلہ کر ہی لے گی اور بلال عبداللہ سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی آفر قبول کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمشہ تو ساری گیم کھیل کر پھر بھی اکیلی ہی ہے۔ صدف کو وہ بلال عبداللہ سے دور کرنا چاہتی تھی اور کر چکی ہے، لیکن ہمشہ کے ہاتھ تو ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب ہمشہ عمار کو بھڑکائے گی صدف کے خلاف کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صدف جو کہ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کام نہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ صدف کو کہو کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ نہ وہ آفس میں آئے گی اور نہ بلال عبداللہ سے بات کرے گی، نہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ ادھر ہمشہ کا منگیتر فراز جو کہ دوبارہ سے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا ہوں، آخر یہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ فراز کی باتیں سن کر ہمشہ رو پڑتی ہے اور فراز سے کہتی ہے کہ لگتا ہے مجھے بھی تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تو لگتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں ہی پاگل ہے، اسے تو اپنے آس پاس کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ عمار جسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک اسی بات کا ماتم کیے جا رہا ہے کہ آخر صدف کو مجھ سے زیادہ کیوں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ دانیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آخر کیوں بلال عبداللہ تمہیں اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ عمار کی بات سن کر صدف کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے عمار، تم خود روز دانیہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو جھوٹ بول کر۔ سے کچھ کہا کہ تم کیوں ملنے کے لیے جاتے ہو اسے، اور رہی بات میری اور بلال عبداللہ کی تو وہ میرے اور تمہارے باس ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہو۔ جس پر عمار کو غصہ آتا ہے اور عمار کہتا ہے صدر سے کہ تم خوبصورت تو بہت ہو لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ عمار کی بات سن کر صدف جسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے عمار سے کہ جو انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آخر تم نے اپنی اصلی حقیقت دکھا ہی دی، جو میرے بھائی اور میری ماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، لیکن میں تمہیں سمجھنے میں دیر کر چکی ہوں۔ اسی لیے صدف غصے میں آفس چلی جاتی ہے اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر کہتا ہے کہ کل تو آپ انکار کر کے گئی تھی اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنا ڈیسیژن بدل لیا۔ تو صدف کہتی ہے کہ کل صرف میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو آج لیا ہے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔